بادشاہ سرکشی کرے گا؟ تمہیں کبھی سرکشی کرتا ہے نا. اب مالک ادھر کھینچتا ہے وہ ادھر بھاگتا ہے. معاف کیجیے گا ناک تو کٹی جائے گی. ارے سوچتے رہیے کہیں محشر میں ناک نہ کٹ جائے. ایک سلام لیجیے پر محمد. بس تمام کیا تمام مجلس تمام اللہ اگرچہ فلسفہ امامت میں عرض نہ کر سکتا. تمہید امامت میں نے عرض کیا یہ امامت یہی نہیں. امامت یہی رسی ہے. ہر چیزانی گران میں تو ہر زمانے میں کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہے. الحمدللہ اس علی کے ہاتھ میں. آج اس علی کے ہاتھ میں جو پردے غیب میں ہے. اور جب تک وہ پردے غیب میں ہے تب تک اس علی کے ہاتھ میں چاہے سید علی سیستانی کہیے چاہے سید علی خان نہیں کہیے. ایک سلام لیجیے پر محمد. نواز سے سلامات لیجیے پر محمد. مولانا صاحب نے مجھ پر عنایت فرمائی. انہوں نے ایسی چیز کی طرف آخر میں اشارہ کیا, کسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ رسی کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, یا ننگے کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. کیا آپ آزاد ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی. یقیناً جناب زینب نے میدان کربلا میں بتا دیا یہ رسی کتنی اہم ہے, یہ کتنی رسی, یہ کتنی عظیم ہے. دیکھیے کب جب کربلا میں سب لٹ گیا. اب حسین نہیں ہے, اب عباس نہیں ہے, اب قاسم نہیں ہے, سب لٹ چکا ہے. اب کھیلے جل رہے ہیں. اور زینب آ گئی سید الصالحین. بیٹا اٹھو, بیٹا اٹھو. پھوپھی اماں کیوں؟ بیٹا کھیلے جل گئے, کھیلے جل گئے. بیٹا اب بتاؤ ہم زندہ ہی جل کے مر جائیں باہر؟ یہ زینب ہے. کون زینب؟ دو چونکہ سنیے زینب کے بارے میں. کون زینب؟ اور آپ کا مقام یہ ہے وہ زینب جب خطبہ دے رہی تھی امام سجاد نے فرمایا انت عالم غیر معلم. وہ عالمہ ہیں, وہ عالمہ ہیں. اللہ اکبر. جس کو کسی نے تعلیم نہیں. زینب پہچانیے, زینب آسان نہیں ہے. اور میرا عقیدہ ہے امام والے نے بے وضو نہ آیا کیجیے, زینب کا نام بے وضو نہ لیا. ہم لوگ علماء جانتے ہیں, بلکہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے, ایران میں ایک مرجع تھے حضرت آیت اللہ مرعشی. ہم لوگوں نے بہت دن تک ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. آیت اللہ مرعشی, تو ان کو امام زمانہ خواب میں آ گئے. کہا مرعشی صبح اٹھ جانا, اس گلی میں ایک ذاکر ہے, ایک شاعر ہے, ایک مرثیہ خان ہے, اس کو ہمارا سلام کہتے ہیں. اس کو ہمارا سلام کہہ دینا. اور کہہ دینا امام نے فرمایا, امام زمانہ نے جو تم نے اشعار کہے ہیں نا اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. امام زمانہ شکریہ کر رہے ہیں ذاکر کا کہ انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے کہ مرثیہ سن رہے تھے نا. ارے ان کا بڑا احترام کیا کیجیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرمایا کہ جاؤ کہہ دو ذاکر سے ہم نے قبول کیا. جب صبح ہوئی
صاحب منشی ان کے گھر چلے گئے، اس ذاکر کے گھر، کہا امام نے آپ کو سلام کہا اور فرمایا کہ میں شکر گزار ہوں جو تم نے شعر کہے ہیں۔ ارے اس کے بعد کا ذرا سناؤ وہ شعر کیا ہے؟ اس شاعر نے کہا جس کے بدلے امام زمانہ نے تشکر کیا، سلام کیا، اس نے کہا کہ سر بود کہ در نہیں نوا بود اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میں مند اگر زینب نبود، اگر زینب نہ ہوتی کربلا میں کفن ہو جاتی، اگر زینب نہ ہوتی کوئی نہ پہچانتا حسین کیا ہے، عباس کیا ہے، قاسم۔ اللہ اکبر، یہ زینب ہے جن کے بارے میں کہا گیا اگر زینب نہ ہوتی کربلا ہی میں دفن ہو جاتی۔ اللہ اکبر، وہ زینب امام زین عابدین سے عرض کرتی ہے بتائیے، امام نے فرمایا آپ کے آپ عالمہ ہیں؟ کہا نہیں بیٹا تم امام وقت ہو، میرے عزیزوں ہم آزاد نہیں ہیں، امام کی رسی ہمارے گردن میں ہے، آزادہ رو بس زیادہ نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دو پھکرے مسائب کے تو زینب اس مقام پر مگر زینب کی امید کا نام ہے عباس۔ زینب کی امید کا نام ہے عباس۔ سہل بن ساعدہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب میں بازار شام میں داخل ہوا میں نے پوچھا آج کو بازار سجایا گیا ہے تو لوگوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم آج عید ہے، اس لیے خارجی کا سر لایا جا رہا ہے، تاغی کا سر لایا جا رہا ہے۔ عزادارو اللہ اکبر، اتنے میں سہل بن ساعدہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا نیزوں کی قطار ہے، ان پر شہداء کے سر ہیں، آگے آگے نیزے اور ان پر شہیدوں کے سر، مگر ایک سر میں نے گھوڑے کی گردن میں اور کس طرح دیکھا؟ کہتا ہے اس طرح میں نے دیکھا سر مبارک کو گھوڑے کی گردن میں، جب گھوڑے کو دوڑایا جاتا تھا یہ سر گھوڑے کے گھٹنوں سے میں نے کولی سے پوچھا، کولی یہ بتا دے کہ کس کا سر ہے؟ کولی نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، اس جوان سے پوچھو جو نہار پکڑے ہوئے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہتا کہ میں اس جوان کے پاس آیا، میں نے کہا آپ کون؟ آپ نے علی الحسین۔ میں نے کہا یہ سر کس کا ہے؟ یہ گھوڑے کی گردن میں کیوں بندھا ہوا ہے؟ آپ پہچانتے نہیں؟ یہ میرے چچا عباس کا گھوڑے کی گردن میں کیوں؟ کہا اس لیے یہ بھی بلندی پر تھا، یہ بھی نیزے پر سوار تھا، مگر انہوں نے میری پھوپھی اماں سے وعدہ کیا تھا بہن جب تک میں رہوں گا آپ کا پردہ رہے گا۔ اب جب نگاہ جاتی ہے زینب کے ننگے سر، زینب کے ننگے سر پر نگاہ جاتی ہے تو یہ بلندی پر نہیں رہتا، بلندی سے نیچے آ جاتا۔ عزاداروں بہت مشکل ہے یہ ننگے سر زینب کا ہونا، اسی لیے سید سجاد نے فرمایا لیتنی امی، کاش میں جنم نہ پایا ہوتا، آج میں پھوپھی اماں کو ننگے سر نہ دیکھتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یہی فرماتے تھے ارے سوچئے آپ غیرت دار ہیں، اگر آپ بازار سے جاتے ہوں گے آپ کے ساتھ چھوٹی بہن ہو، کوئی اس کو تماچا مارے گا، آپ کی بھومی کے سر سے کوئی چادر چھینے گا، کیا آپ برداشت کریں گے؟ مگر ہائے سید و ساجدین، ارے عباس کیسے برداشت کرتے؟ اسی لیے زینب نے آواز دی میرے بھیا عباس تیری بہن انگیز طرح ہے، ارے بازار شام نام حرم الصلاة والسلام عليك يا مولانا يا فاطمة الزهراء وإلى وعلى ابنتك المظلومتين لعن الله من ظلمك يا فاطمة، لعن الله من ظلمك يا فاطمة۔ پروردگار تجھے زینب کے رونے کا واسطہ ہماری آنسوں کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہماری اس بیان کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے آباد فرما۔ پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما۔ ہمارے مراجع کرام علماء عالم خاص طور رہبر معظم حضرت خامنہ حضرت سیستانی کو معید و منصور فرما، ان کے دشمنوں کو مقتول منقوب فرما، امریکہ اسرائیلی سامراج کو نیست نابود فرما، ظالمین کو نیست نابود فرما، مظلومین کو پنجے ظالم سے آزاد فرما، بیماروں کو شفائی کلی عنایت فرما، جو مشکلات میں اپنی مشکلات کو آسان فرما، بے روزگاروں کو بہترین روزگار عنایت فرما، ہمارے بچوں کو ہر امتحان میں بڑی بڑی کامیابی عنایت فرما۔ جب یہ سادات و مومنین مومنات آزادن قائم کے مسلمین سے چلے گئے، ہمارے آبا و اجداد اسلاف استاد حضار کے ارواح میرے والدین میرے اساتذہ اور یہ مرحومین جن کے سال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے ان کے قبور کو منور فرما، ان کے روح کو مسرور فرما، بحق واہ حسین واہ حسین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیہ یا نبی اللہ، السلام علیہ یا امیر المؤمنین، السلام علیہ یا فاطمة الزہراء سید نساء العالمین، السلام علیہ ایہا الحسن المجتبی، السلام علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، ایہا المدفون بأرض الدوس، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، وعلى اختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريف القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك واجعلنا من